محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين. إلى أن قال: وأما حديث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده: حدثنا أبو كامل قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وعبد الرحمن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: استب رجلان، رجل من المسلمين ورجل من اليهود، فقال المسلم: والذي اصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى عليه السلام على العالمين. فغضب المسلم على اليهودي فلطمه، فأتى اليهودي رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأله فأخبره، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعترف بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى عليه السلام، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى عليه السلام ممسك بجانب العرش فلا أدري كان ممن صعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله عز وجل. أخرجاه في الصحيحين من حديث الزهري به. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی روایت نقل فرمائی ہے، اور یہ صحیح حدیث مبارک ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی صحیح کے اندر درج فرمایا ہے. اور اس حدیث مبارک میں یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ استب رجلان، دو آدمی جو تھے آپس میں جھگڑ پڑے، ایک یہودی تھا اور ایک مسلمان. اب مسلمان جو ہے وہ یہ کہتا تھا کہ والذی اصطفى محمدا صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین، کہ اللہ کی قسم ہے کہ اللہ نے تمام عالم میں سب سے افضل جو چنا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یہودی ہے وہ کہتا تھا کہ نہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سب سے افضل ہے. تو اسی بات پہ جھگڑا ہوا. مسلمان جو تھا وہ غصے میں آ گیا، فلطمہ، اور اس نے یہودی کو ایک تھپڑ مارا. یہودی نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے مسلمان نے مجھے مارا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور اس سے پوچھا اور سوال کیا کہ کیوں مارا ہے. اس نے مان لیا، اس نے کہا حضور میں نے مارا ہے. اصل بات یہ ہے کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہتا تھا کہ وہ آپ سے بھی افضل ہیں. مجھے غصہ آ گیا
میں نے مارا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خبردار ایسا نہ کیا کرو، ایسا نہ کیا کرو کہ تم مجھے بڑھاؤ۔ بلکہ موسیٰ علیہ السلام بڑے شان والے نبی ہیں کہ جب ساری دنیا پر صعقہ آئے گا تو سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گی، لیکن ہوش آنے کے بعد جو میں دیکھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کے پائے کو تھام کے کھڑے ہیں۔ تو اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یا وہ تو مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے یا پھر یہ ہے کہ انہیں بے ہوشی ہوئی ہی نہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی تو یعنی اتنا شان ہے کہ جب میں ہوش میں آؤں گا تو وہ پہلے ہوش میں ہوں گے، تو لہذا تم کیوں مجھے بڑھاتے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ فرمائی۔ اب اس مسئلے کو سمجھیں، اس حدیث مبارک کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام سے نہ بڑھاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کی شان بڑی۔ اب بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ یا تو یہ اس وقت کی خبر ہے جب حضور پاک کو اللہ نے یہ خبر نہیں دی تھی کہ آپ سب سے افضل ہیں، یعنی یہ بات اس وقت سے پہلے کی، تو اس لیے حضور نے فرمایا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام سے نہ بڑھایا جائے، ورنہ بعد میں اللہ نے انہیں خبر دی کہ آپ جو ہیں آپ تو سب سے افضل ہیں اور آپ امام الانبیاء والمرسلین ہیں اور سید الاولین والآخرین ہیں۔ تو یہ حدیث مبارک اس وقت پہ محمول کریں گے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی افضلیت کے بارے میں نہیں بتلایا گیا۔ ایک دوسری بات علماء نے فرمایا کہ نہیں، یہ بات نہیں ہے، بلکہ چونکہ ایک جھگڑا ہو گیا تھا انبیاء کے اندر نعوذ باللہ ایک قسم کا تفاوت کرنے میں، تو جب آدمی جھگڑے گا تو لازمی بات ہے کہ خدا نہ کرے کسی پیغمبر کی شان میں کوئی کوتاہی کا لفظ کہہ بیٹھے، کیونکہ جب جھگڑا ہوتا ہے ضد ہوتی ہے تو ہر آدمی اپنے پاک پیغمبر کو بڑھاتا ہے اور دوسرے کی شان کم کرتا ہے۔ تو اس طرح تقابل کرنا انبیاء میں جو ہے اللہ کے نبی نے ہدایت فرما دی کہ ایسے جھگڑے نہ کیے کرو۔ ہر پیغمبر کو اللہ نے شان بخشا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت بخشی ہے۔ اب دیکھیں خدا نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو ملک دیا وہ حضور پاک کو نہیں ملا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو اللہ نے اقتدار بخشا ہے کہ لا ينبغی لأحد من بعدی، یعنی آپ کے بعد کسی کو نہیں، کہ ساری ہواؤں پہ سلطنت، درندوں پہ سلطنت، پرندوں پہ سلطنت، اور تمام درندوں کی اور طیور کی اور سب کی زبانوں کا علم عطا فرمانا، ہواؤں کو مسخر کر دینا، اور اتنی بڑی سلطنت جو ہے وہ کسی کو نہیں ملی۔ اللہ نے ایک شان سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائی جو دوسروں کو عطا نہیں فرمائی۔ اسی طرح جیسے کہ سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یوسف علیہ السلام کو جیل سے نکلنے کے لیے حکم آیا اور بادشاہ نے بھیجا کہ جناب لے آئیں، بس جیل ختم، ہر چیز ختم، جلدی کریں، یوسف علیہ السلام نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ میں تو جیل سے باہر نہیں جاتا۔ تو انہوں نے کہا کہ حضرت اب آپ کو اللہ نے جیل سے آزادی دے دی۔ انہوں نے فرمایا کہ نہیں، مجھ پر جو الزام لگایا گیا تھا، میرے ذمے جو ان عورتوں نے میری عزت و عصمت سے کھیلا اور پھر مکر کیے اور قید کی اور تہمتیں لگا کے مجھے جیل میں بھجوا دیا، پہلے اس مسئلے کو تو صاف کرو، ورنہ میں جیل سے باہر نہیں آؤں گا۔ تو حضور پاک نے فرمایا کہ اللہ میرے بھائی یوسف پہ رحم فرمائے، پھر کتنی بڑی حوصلے کی بات ہے، اگر ہمیں حکم ملتا تو ہم تو چلے جاتے۔ تو وہاں بھی حضور نے حضرت یوسف کی شان بڑھائی۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا نے فرمایا
کہ مجھے یونس ابن متہ پہ بڑھائی نہ دیا کرو. تو اب ان چیزوں کا مطلب سمجھیں کیا مطلب ہوا. بعض علماء فرماتے ہیں کہ حضور کو پتہ ہے کہ میں افضل ہوں، حضور کو پتہ ہے کہ میں سب سے اعلیٰ ہوں، لیکن جو سب سے اعلیٰ ہوتا ہے تو تواضع بھی تو اسی میں زیادہ ہوتی ہے. یعنی جس کی شان جتنی بلند ہوگی، جتنی عظمت ہوگی، وہ اتنی متواضع ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو چونکہ شان بڑی دی تھی تو اس لیے حضور پاک جو ہے تواضع فرماتے تھے کہ مجھے بھائی کسی نبی سے نہ بڑھاؤ، ایسا نہ ہو کہ کسی پیغمبر کی شان میں تنقیص کا کوئی پہلو نکل آئے. ورنہ یہ بات جو تھی عملاً بھی واضح کر دی گئی اور حکماً بھی واضح کر دی گئی کہ جتنے نبی آئے بڑی شان ملی، لیکن خاتم النبیین تو کوئی بھی نہیں. ہر نبی کے بعد نبی ہے، ہر رسول کے بعد رسول ہے، تو خاتم النبیین کا جو شرف ہے وہ کس کو ملا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا. اور عملاً اس کو یوں دکھلایا گیا کہ جب سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے تشریف لے گئے اور آپ بیت المقدس میں پہنچے تو تمام اللہ کے پیغمبر جو ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب بیت المقدس میں انتظار میں کھڑے. اب جناب روایات میں موجود ہے کہ جبریل علیہ السلام نے باقاعدہ اعلان کیا، کیونکہ آج سارے پیغمبروں کا اجتماع ہے نا، یعنی ایک نہیں دو نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام. کیوں؟ ایک تو اللہ نے جو نبیوں سے وعدہ لیا تھا کہ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، اللہ نے سارے پیغمبروں سے وعدہ لیا تھا کہ جب میرا مدنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں تو تم ایمان لاؤ اور مدد کرو. تو حالانکہ اللہ تو جانتے تھے کہ سب سے آخر میں محمد مدنی تشریف لائیں گے، تو پھر اس وعدے کو بھی تو پورا کرنا تھا نا کہ جب آپ سب سے آخر میں آئے ہیں تو پہلے ایمان. تو اللہ نے معراج کی رات میں سب کو جمع کر کے اس بات کو، اس وعدے کو بھی تکمیل کر دی کہ سب انبیاء حضور کے استقبال کے لیے آئے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیادت کو انہوں نے، اسی لیے قرآن کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِقَائِهِ. میرا مدنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تورات عطا فرمائی، آپ ان کی لقاء میں کوئی شک نہ کریں، آپ کو ہم ملائیں گے. اور ملایا، اور وہ لقاء لیلۃ المعراج ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام پیغمبروں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا دیا، سب نبی. اب ہر پیغمبر کے دل میں اپنی بات ہے، اور حضرت جبریل نے اعلان فرما دیا، فرمایا کہ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم، اللہ نے مجھے واسطہ بنایا ہے اپنے اور پیغمبروں کے درمیان میں، اور اس کے علاوہ اللہ نے مجھے قوت دی ہے کہ مشرق مغرب شمال جنوب زمین و آسمان جہاں چاہتا ہوں اللہ کے حکم سے جا سکتا ہوں. میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ محمد مدنی جیسی شان میں نے کسی کی نہیں دیکھی. تو جبریل نے اعلان کر دیا، اور اس کے اعلان کے بعد جبریل نے عرض کیا کہ تقدم یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ حضور آج آپ امام بنیں گے اور سارے نبی آپ کے مقتدی بنیں گے، تاکہ آپ صرف اپنی امت کے نبی نہیں بلکہ نبیوں کے بھی نبی ہیں، سب آپ پر ایمان لائیں گے، اقتدا میں نماز پڑھیں گے. تو اس سے افضلیت عملاً بھی ظاہر کر دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام پیغمبر، سب پیغمبر پیچھے کھڑے ہیں. اچھا، یہ تو لیلۃ المعراج میں ہو گئی. اور جب قیامت کا دن ہوگا، صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے جواب دے دیں گے. جب ساری دنیا دروازوں پہ آئے گی کہ سفارش کریں،
سب جواب دے دیں گے کہ جی ہم شفاعت نہیں کر سکتے. ہمیں تو اپنے جو وسائل ہیں وہ یاد ہیں، ہم تو ڈر رہے ہیں آج اللہ کے جلال کا دن ہے، ہم شفاعت نہیں کر سکتے. تو جب سارے میدان حشر کے لوگ حضور کی خدمت میں آئیں گے کہ آپ ہماری سفارش کریں، تو حضور فرماتے ہیں میں کہوں گا انا لہا کہ آنے والوں اس شفاعت کے لیے تو اللہ نے مجھے چن لیا ہے، یہ میں کروں گا. تو اس وقت بھی اللہ تبارک و تعالی حضور پاک کی افضلیت، حضور پاک کی سیادت جو ہے وہ سارے انبیاء پہ ظاہر کر دیں گے کہ جب سارے نبی نہیں بول سکیں گے. اس لیے ایک حدیث میں لفظ آتا ہے، حضور نے فرمایا انا خطیبہم اذا سکتوا، کہ جب سب انبیاء چپ کھڑے ہوں گے تو بولنے والا صرف میں ہوں گا، مجھے اللہ اجازت دیں گے کہ بات کریں. تو یہ شرف جو ہے وہ بھی حضور کو ملا. اور اسی طرح حضور نے فرمایا کہ رواء الحمد فی یدی، کہ حمد کا پرچم قیامت والے دن میرے ہاتھ میں ہوگا. میرا ابا آدم، ابا ابراہیم بھی میرے پرچم کے نیچے کھڑے ہوں گے. یہ بھی صحیح احادیث میں موجود ہے. اور اسی طرح یہ بھی حدیثوں میں موجود ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب حضور کی امت کو دیکھیں گے تو آپ کے دل میں بھی غبطہ ہوگا. آپ فرمائیں گے کہ دیکھو کتنی شان ہے، سب سے آخر میں آئے، سب سے چھوٹی عمر پائی لیکن سب سے زیادہ امت لے گئے. تو یہ شرف بھی سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے گا. تو یہ شان والے کی شان ہے کہ جتنی عظمت بڑی ہوتی ہے اتنا آدمی تواضع فرماتا ہے. جیسے کہ ایک حدیث مبارک میں موجود ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں اور آپ نے اپنے کندھے پہ حضرت حسین کو بٹھایا ہوا ہے رضی اللہ عنہ. اچھا اب اس میں تو کوئی شبہ نہیں نا کہ حضرت حسین تو بیٹے ہیں نا، جتنا بڑا شان ہو حضور سے بھی بڑا شان نہیں ہو سکتا نا. حضور نے کندھے پہ بٹھایا ہوا ہے. ایک صحابی گزرے، انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت حسین اللہ کے نبی کے کندھے پہ بیٹھے ہیں تو آپ اس صحابی نے آ کے قریب میں آ کے کہا کہ نعم المرکب یا غلام، اے بچے کتنے خوش قسمت ہو، تمہیں کیسی سواری ملی ہے، اللہ نے کیسی سواری دی کہ محمد مدنی کے کندھے پہ بیٹھے ہو. اور حضور نے فرمایا اچھا یہ کہہ رہے ہو، یہ نہیں کہہ رہے ہو کہ نعم الراکب ہوگا، سواری کی تعریف کر رہے ہو، لیکن سوار کو بھی دیکھو کون ہے جو میرے کندھے پہ بیٹھا ہے. تو اب حضور نے شان بڑھائی حضرت حسین کی. تو حالانکہ حضرت حسین کی شان حضور سے زیادہ تو نہیں ہو سکتی نا. ہمارا ایمان ہے حسنین کریمین جو ہیں وہ جگر گوشہ محمد الرسول اللہ ہیں، وہ محبوب محمد مصطفیٰ ہیں، وہ اولاد سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ اہل بیت اور جنت کے بھی سردار ہیں. لیکن میرے مدنی کی تو اولاد ہے نا، حضور سے تو بڑے نہیں ہو سکتے. لیکن حضور نے فرمایا میری تعریف کر رہے ہو تو سوار کی تعریف نہیں کرتے جو میرے کندھے پہ بیٹھا ہے، وہ سوار کیسا ہے. اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ضعیف روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک بی بی صاحبہ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، بی بی ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ حضور بڑے پریشان ہیں اور آپ کے بدن پہ اثر ہے غبار کا اور آپ کے بالوں مبارک پہ بھی اثر ہے غبار کا اور بہت پریشان طبیعت نظر آئی. میں نے کہا حضور کیا وجہ ہے کہ کیسے کیوں پریشان ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ مجھے دکھلایا گیا ہے میرے حسین کا شہادت کا منظر رضی اللہ تعالی عنہ. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضور کا یہ فرمانا جو ہے اس میں حضور کے شان میں کوئی کمی نہیں ہوتی، بلکہ یہ اور اظہار شان ہے کہ اللہ کے نبی جو ہیں اور اس میں تصدیق ہے کہ جتنے پیغمبر گزرے وہ سب شان والے. آپ نے ہدایت کی کہ خبردار کبھی ایسا جھگڑا نہ کیا کرو جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. اللہ نے فرمایا کہ خبردار تم کافروں کے جھوٹے خداؤں کو بھی گالی نہ دیا کرو.
تم کسی کے بت کو بھی گالی نہ دیا کرو، کسی بد مذہب کے مذہب کو بھی گالی نہ دیا کرو، کیونکہ اگر تم گالی دو گے تو وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دے گا۔ تم اگر برا کہو گے تو وہ بھی تو ضد میں آگے برا کہے گا نا۔ تو اس لیے حکم دیا گیا، آپ نے یہ تعلیم دی اور سکھلایا بس۔ اور دوسری بات یہ سمجھے کہ حضور نے فرمایا کہ میں جب ہوش میں آؤں گا، بات سمجھے، حدیث رسول پاک ہے اور صحیحین میں حدیث ہے۔ اور یاد رکھیں کہ لفظ صاعق اس کا معنی موت بھی ہے، اس کا معنی بے ہوش ہونا بھی ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں یہ لفظ جو ہے دونوں معنوں میں ہے، موت کے معنی میں بھی آتا ہے اور بے ہوشی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ اچھا، اب ایک لفظ ہو اور جس کے معنی دو ہوں تو پھر کیسے دیکھیں گے؟ پھر اگلی پچھلی آیت دیکھنی پڑتی ہے کہ سیاق اور سباق کیا ہے۔ مثلا کیا معنی عین؟ لفظ عین جو ہے آنکھ کو بھی کہتے ہیں عین، لفظ عین جو ہے پانی کا جو چشمہ نکلتا ہے نا اس کو بھی کہتے ہیں عین، لفظ عین جو ہے جاسوس جو جاسوسی کرتے ہیں اس کو بھی کہتے ہیں عین، لفظ عین جو ہے یہ گھٹنے کی جو ہڈی ہے اس کو بھی کہتے ہیں عین۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اب لفظ ایک ہے لیکن معنی اس کے بہت ہیں۔ ایک لفظ کئی معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، تو اب ہم کیسے فیصلہ کریں گے؟ ہم پہلے کی عبارت کو بھی دیکھیں گے اور بعد کی عبارت کو بھی دیکھیں گے، جس کو محاورات علماء میں کہتے ہیں سیاق سباق، کہ بھی آگے پیچھے کیا بات ہے، پھر ہم ترجمہ کریں گے۔ مثلا ایک آدمی کہتا ہے رأیت بعینی، وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تو ہم سمجھ جائیں گے بھی جب پیچھے رائے تو ہے آگے عین ہے تو مانا آنکھ، یہ مراد ہے۔ اور ایک آدمی کہتا ہے کہ انفجرت العیون، کہ بھی وہ عیون جو ہے جمع عین کی وہ پھٹ پڑے، مانا یہ ہے کہ چشمہ پھوٹ پڑا پہاڑوں سے، تو اب وہاں وہ جو ہے مانا کریں گے چشمے والا۔ ایک آدمی کہتے ہیں انکسرت عینی، میری آنکھ ٹوٹ گئی، تو آنکھ ٹوٹا نہیں کرتی پھوٹا کرتی ہے، ہم سمجھیں گے کہ یہ اپنے گھٹنے کی ہڈی کی بات کر رہا ہے کہ میری ہڈی ٹوٹ گئی۔ تو اس لیے ہمیشہ سیاق بھی دیکھیں گے اور سباق بھی دیکھیں گے۔ اب قرآن کہتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے جب حکم دیا جائے گا، سور پھونکا جائے گا، جو کوئی آسمان و زمین میں ہے سب مر جائیں گے، تو یہاں ساکھ موت کے معنی میں، مگر وہ جن کو اللہ چاہے ان پہ موت نہیں آئے گی، کیا مانا ہر چیز مر جائے گی، لیکن اللہ جس کو چاہے، مثلا جنت فنا نہیں ہوگی، جنت میں جو حور عین ہیں غلمان ہیں وہ فنا نہیں ہوں گے، ان پہ فنا نہیں آئے گی، وہ محفوظ رہیں گے، کیونکہ اللہ نے ان کو ہمیشہ کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیشہ رہیں گے۔ ہاں اللہ چاہے تو فنا پہ قادر ہیں لیکن کریں گے نہیں۔ اچھا تو وہاں ساٹھ کا معنی کیا کریں گے؟ موت۔ اچھا اگر کہیں لفظ سا کا آئے اور آگے لفظ آتا ہے کہ جب مجھے ہوش آیا، اس کا معنی ہے کہ وہاں بے ہوشی کے معنی میں ہے، ہوش کے معنی میں، موت کے معنی میں، کیونکہ موت کے بعد تو کہا جاتا ہے جب مجھے اللہ نے زندہ کیا، موت کے بعد زندہ ہوتا ہے آدمی، ہوش تو نہیں آتا نا جی۔ ہوش کب ہوتا ہے محاورات میں بھی؟ جب آدمی بے ہوش ہو جائے، ہوش آ گیا۔ تو اب حضور فرما رہے ہیں کہ مجھے جب سب سے پہلے آنا اول من یفیق ہو، سب سے پہلے مجھے ہوش آئے گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام تو پہلے کھڑے ہیں، پتہ نہیں وہ بے ہوش ہی نہیں ہوئے یا مجھ سے بھی پہلے ہوش میں آ گئے ہیں۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ حالانکہ موسیٰ علیہ السلام کو تو فوت ہوئے کتنا عرصہ گزر گیا،
پھر بے ہوش ہونے کا کیا معنی؟ سرکار دو جہاں کی وفات کو بھی 1421 سال گزر گئے، تو اس سے بھی زیادہ گزر گئے، تو پھر بے ہوشی یا ہوش میں آنے کا کیا معنی؟ تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ انبیاء جتنے ہیں وہ سب زندہ ہوتے ہیں، شہداء جو ہیں وہ زندہ ہوتے ہیں، اسی لیے پھر ان پر وہ جو وقت آتا ہے تو بے ہوشی تو آئے گی، لیکن موت نہیں، موت تو پہلے آ چکی۔ موت کے بعد اللہ تبارک و تعالی ان کو ایک زندگی عطا فرماتے ہیں، اور وہ حیات جو ہے اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں، جھگڑا ہی نہیں۔ انبیاء کی حیات میں یاد رکھو کسی ایک بندے نے بھی آج تک جھگڑا نہیں کیا۔ انبیاء کی حیات میں تو جھگڑا ہے ہی نہیں، نہ شہید کی حیات میں کوئی جھگڑا ہے۔ جھگڑا ہوتا ہے تیرے میرے مسئلے میں کہ ہم مرنے کے بعد زندہ ہیں یا نہیں، اور شہید کی حیات تو اللہ کے قرآن سے ثابت ہے۔ جب قرآن کہتا ہے زندہ ہے تو ہم کیا بات کر سکتے ہیں؟ اللہ نے شہید کے بارے میں فیصلہ کر دیا کہ حیا زندہ ہے، تو جب شہید زندہ ہو جو تیسرے نمبر کا آدمی ہے تو نبی کیسے زندہ نہ ہو؟ کیونکہ شہید اگر نبی کا کلمہ نہ پڑھے تو شہید ہو سکتا ہے۔ اگر کوئی آدمی نبی پر ایمان نہ لائے، وہ لڑتے لڑتے مر جائے تو شہید ہوگا؟ وہ تو کافر ہے، وہ تو جہنم میں جائے گا۔ شہید تو تب بنے گا کہ پہلے نبی پر ایمان لائے، مسلمان بنے، کلمہ پڑھے، تو نبی تو یعنی شہید تو نبیوں کے غلام ہوتے ہیں۔ اب دیکھیں نا، صحابہ میں بڑے بڑے شہداء ہیں، لیکن سب میرے مدنی محمد مصطفیٰ کے تو غلام ہیں۔ اس لیے جب اللہ نے کہا کہ شہداء جو ہے وہ زندہ ہیں، ہاں اب جھگڑا اس میں نہ ہو کہ بھئی ان کی زندگی ایسی ہے جیسے ہم ابھی زندہ ہیں، یہ جھگڑے نہ کریں۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، ان کی زندگی کو تم سمجھ نہیں سکتے، وہ عالم برزخ ہے، یہ عالم دنیا ہے، یہاں کے احکام الگ ہیں، عالم برزخ کے احکام الگ ہیں، اور عالم آخرت کے احکام الگ ہیں۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ دونوں طرف میں لوگ جو ہیں حدود سے نکل گئے۔ بعض لوگ اتنے آگے بڑھ گئے، انہوں نے کہا جی نبی زندہ ہے، اور نبیوں کو تو باقاعدہ قبر میں بیویاں بھی جا کے ملتی ہیں، وہ اتنی آگے بڑھ گئے۔ اور کچھ اتنی بے ادبی میں بڑھے، انہوں نے کہا چھوڑو جی مر گئے، خلاص مٹی میں مل گئے۔ وہ اتنا بے ادب اور گستاخی میں آ گئے، انہوں نے کہا کیا ہے جی نبی مر گیا بس، باقی جو حیات کا مسئلہ ہے وہ تو ایک دیوار میں بھی ہوتی ہے، وہ تو ایک پتھر میں بھی ہوتی ہے حیات، لہذا اس حیات کا کیا اعتبار ہے؟ تو وہ ادھر پر افراط و تفریط میں آ کے پٹڑی سے اتر گئے۔ تو آدمی کو ہمیشہ چاہیے نہ حد سے بڑھے اور نہ بے ادبی میں گرے، درمیان و اعتدال میں رہے۔ اللہ فرماتے ہیں زندہ ہے آمنا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ معراج کی رات میں نے سارے نبیوں کو، زمین پہ بھی ملاقات ہے پھر آسمانوں میں بھی ملاقات ہے، تو آمنا، تو آخر حضور کس کو ملے؟ اگر انبیاء وہاں نہیں آئے تو ملاقات کس سے ہوئی؟ اب یہ کہا جائے کہ جی وہ صرف ارواح تھے، روح تھے، اور انبیاء جو ہیں وہ اپنے اجساد کے ساتھ نہیں آئے تھے، تو روح کو نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت ہوتی ہے؟ روح کے لیے باقاعدہ جماعت ہوتی ہے، نماز پڑھتے ہیں، تو پھر نماز پڑھانے کا کیا مطلب اور حضور کے امام بننے کا کیا مطلب؟ مانا یہ ہوا کہ اللہ نے نبیوں کو، اچھا جب اللہ کسی بندے کو بھی چاہے زندہ کر لے تو اللہ کے آگے مشکل ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ جب میدان حشر میں ساری دنیا کی مخلوق کو جمع کر لیں گے تو انبیاء کو مسجد اقصی میں جمع کرنا کو مشکل ہے، اور جو اللہ وعدہ لے چکے تھے وہ وعدہ کب پورا ہو؟ اذا اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب وحکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولا تنصرن، یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ اس لیے یاد رکھیں کہ ہمارا ایمان ہے کہ انبیاء جو ہیں وہ حی ہیں، انبیاء زندہ ہیں، لیکن وہ عالم برزخ ہیں، اس کے علم احکامات الگ ہوتے ہیں، دنیا کے احکامات الگ ہوتے ہیں، اور آخرت کے احکامات جو ہیں وہ الگ ہوتے ہیں۔ اب دیکھو نا، اللہ پاک نے اصحاب کہف کو غار میں کتنی مدت سلایا؟
اصحاب کہف کا واقعہ قرآن میں ہے کہ نہیں؟ وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَمِائَةَ سِنِينَ وَازْدَادُوا تِسْعًا۔ اللہ فرماتے ہیں وہ رہے غار میں کتنا؟ 309 سال۔ کتنا؟ 309 سال۔ اچھا دیکھیں کیسا انتظام کر دیا اللہ نے، سلانے کا بھی کیسا انتظام کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایسی نیند مسلط کی کہ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، ہم نے ان کی کانوں کو بند کر دیا کہ کوئی نہ آواز جائے نہ نیند کھلے۔ جگاتا تو آدمی کو آواز ہے نا، ورنہ الارم کیوں لگاتے ہیں آپ، گھڑیاں کیوں لگاتے ہیں؟ پہلے آنکھ نہیں جاگتی، پہلے کان سنتے ہیں۔ جب کانوں میں آواز آتی ہے تو پھر دماغ حکم کیونکہ سب کا سردار جو ہے وہ دماغ ہے، وہ آرڈر جاری کرتا ہے، لیکن سب سے پہلے آواز کان میں آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کان ہی بند کر دیے، نہ آواز آئے نہ جاگے۔ اچھا جی، لیکن آخر آدمی 309 سال سوتا رہے، اس کی تو یہ سارا حصہ ہی ختم ہو جائے، گرم ہو جائے۔ لیکن اللہ نے اپنے اولیاء کی شان کیسے بلند کی، کیسے وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، اللہ نے فرمایا ہم نے یہ بھی انتظام کر دیا، فرشتوں کو حکم دیا کہ جب یہ ذرا ایک دائیں پہ سوئے ہوئے نا تھوڑا بدل دو تاکہ دوسرے حصے پہ سو جائیں، تکلیف نہ ہو ان کو۔ ہم خود ان کو الٹ پلٹ رہے ہیں اور سلا رہے ہیں آرام سے۔ اچھا 309 سال تک سلا رہے ہیں۔ اچھا جی اب سورج آئے گا، اللہ نے فرمایا ہم نے وہ بھی انتظام کر دیا کہ جب سامنے آئے تو ذرا یوں ہو جائے کہ ان کو دھوپ نہ پڑے، روشنی ہوگی، دھوپ ہوگی تو آنکھ کھل سکتی ہے، آرام سے رہیں۔ تو سارا انتظام ہو گیا، تو لیکن نماز تو اللہ یہ بدل سکتے ہیں؟ اٹھا کے نماز نہیں پڑھا سکتے؟ اٹھو ہی نماز پڑھو۔ لیکن اللہ نے بتلا دیا کہ جب آدمی نیند میں ہے تو اس کے لیے احکام کوئی ہے ہی نہیں، نیند سے جاگے تو احکام شروع ہوں، تو جب دنیا میں بھی سلا دیا تو احکام کوئی مرتب نہیں ہوئے، نہ نماز ہے۔ ورنہ 300 سال میں کتنے رمضان گئے بھئی؟ ہر سال میں ایک رمضان آئے گا نا، 300 تو رمضان غائب ہو گئے، 309 رمضان چلے گئے۔ تو وہ جناب نہ روزہ ہے، نہ نماز ہے، نہ حج ہے، نہ کوئی چیز ہے، وجہ کیا ہے کہ نیند ہے؟ تو وہ احکام الگ ہو گئے، جاگنے کے احکام الگ ہو گئے۔ تو اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بلا وجہ جھگڑوں میں نہ پڑا کریں۔ قبر جو ہے یہ عالم برزخ ہے، یعنی ادھر عالم دنیا ہے، ادھر عالم آخرت ہے۔ برزخ کا معنی یہ درمیان میں، جو درمیان میں موسم ہے، وقت ہے، یہ برزخ ہے۔ تو اس برزخ کے احکام جو ہیں وہ الگ ہوتے ہیں۔ اسی لیے حضور فرما رہے ہیں کہ ہم جب میں ہوش میں آؤں گا، مانا زندہ ہیں اور بے ہوش ہوئے اس وقت، اس بے ہوشی کا اثر سب پہ ہوگا، لیکن فرمایا پتہ نہیں اللہ عالم موسیٰ علیہ السلام بے ہوش نہیں ہوئے یا مجھ سے پہلے ہوش میں آ گئے۔ اور یہ بھی بتلا دیا کہ لا ادری، میں نہیں جانتا۔ معلوم ہوا کہ علم غیب کا مالک کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے، کہ اتنا بڑا واقعہ بتلا رہے ہیں، حالانکہ ہوش میں آنے کے بعد دیکھ رہے ہیں سیدھی نظر عرش پہ جا رہی ہے، یعنی نظر کتنی پہنچی ہے حضور کی کہ عرش کا قائمہ پکڑ کے موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں، لیکن پتہ نہیں کہ ہوش پہلے آئی ہے یا نہیں آئی۔ تو اللہ نے وہ علم عطا نہیں فرمایا۔ تو یہ بھی سمجھ آ گیا کہ عالم الغیب ہونا جو ہے وہ اللہ کی شان ہے۔ عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہوتا۔ اللہ جتنا علم عطا فرما دے اللہ کی مرضی ہے، اور اللہ علم عطا نہ فرمائے اللہ کی مرضی ہے۔ اور جب اللہ علم دے دے تو پھر غیب غیب رہا ہی نہیں، بتلا دیا تو پھر تو غیب نہیں رہا نا۔ غیب تو اس وقت تک تھا جب تک اللہ نے بتلایا،
نہیں ہے، چھپا ہوا تھا، لیکن جب اللہ نے ظاہر کر دیا تو اب غیب کیا رہا؟ اس لیے غیب عالم الغیب ہونا کہ ساری کائنات سے چیز چھپی ہوئی ہے لیکن اللہ جانتے ہیں، یہ صفت جو ہے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اس لیے یہ حدیث مبارک جو ہے صحیح حدیث ہے، جس کو روایت فرمایا ہے حضرت ابی ہریرہ نے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو لیا۔ اب جناب فرماتے ہیں قدر والحافظ ابو بکر ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ ان الذی لطم اليہودی فی هذه القضیۃ هو ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ولكن تقدم في الصحيحين انه رجل من الانصار وهذا هو اصح واصرح والله اعلم۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حافظ ابو بکر ابن ابی الدنیا رحمہ اللہ نے، یہ بہت بڑے ائمہ میں سے ہیں حدیث کے، انہوں نے یہ فرمایا کہ جس بندے نے تھپڑ مارا تھا وہ مارنے والے جو ہیں حضرت ابو بکر صدیق تھے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ انہوں نے یہودی کو تھپڑ مارا اس مسئلے پر۔ لیکن مفسر فرماتا ہے کہ صحیح وہ بات ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رجل من الانصار، ایک انصاری صحابی تھے، ایک انصاری صحابی تھا جس نے تھپڑ مارا، انہوں نے ابو بکر کا نام نہیں لیا، لیکن اس لیے مفسر فرماتے ہیں کہ صحیح بات وہی ہے جس کو امام بخاری اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے۔ اچھا مسئلہ یہ سمجھیں، دعا کریں کہ اللہ ہمیں قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرمائے، فہم عطا فرمائے، اور اللہ اس پہ عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی یہ نہیں ہوتا کہ بس حدیث پڑھ لی، آج کل مشکل یہی ہو گئی ہے نا۔ ہم تو جس دور میں پڑھتے تھے نا جی، تو شروع کراتے تھے وہ چھوٹی کتابوں سے، پہلے صرف پڑھو اور پھر نحو پڑھو اور پتہ نہیں کیا کیا پڑھتے جب 12 سال 13 سال 14 پھر جا کے دور حدیث میں پہنچتے تھے۔ اور آج کل ماشاءاللہ لوگوں نے ترقی کر لی ہے، اوپر سے شروع کرتے ہیں پڑھنا ہی بخاری شریف سے، اور بہت سارے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں جی میرے پاس بخاری شریف کا ترجمہ ہے اردو کا، ماشاءاللہ بس وہ بھی زیادہ حدیث سمجھ لیتا ہے۔ یہ ایک بڑا مشکل مسئلہ ہے جو دنیا میں پیدا ہو گیا، اللہ پاک رحمت فرما دے۔ بہرحال یہ ساری باتیں تو ہوں گی دنیا، لیکن حدیث سمجھیں، حدیث تو ہم نے پڑھ لی کہ ایک آدمی نے یہودی کو تھپڑ مارا کہ یہودی نے کہا موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں، مسلمان نے کہا کہ حضور افضل ہیں، اس میں جھگڑا ہوا، مسلمان نے تھپڑ مارا، معاملہ حضور کی خدمت میں آیا، لیکن اس کو تھپڑ کا بدلہ دلوایا حضور نے کہ نہیں دلوایا، یہ کہاں ہے؟ بھئی وہ تو حضور نے فرما دیا کہ تم مجھے موسیٰ علیہ السلام پہ نہ بڑھاؤ، یہ تو ہدایت ہو گئی، لیکن وہ جس نے شکایت کی درخواست دی تھی، اس نے مجھ کو تھپڑ مارا ہے، اس کا کیا بدلہ ہوا؟ اس لیے سمجھیں مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی خدا نہ کرے میرے مدنی کی شان میں کوتاہی کرے، اس کو اگر یعنی توہین پہ کوئی قتل بھی کر دے تو کوئی بدلہ نہیں۔ ایک صحابی تھے میرے پاک رسول پاک کے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ نابینا تھے، ان کا مقدمہ حضور کی دربار میں پیش ہوا، پکڑ کے لائے گئے کہ حضور اس بندے نے، اس نابینا صحابی نے اپنی بیوی کو مار ڈالا ہے، قتل کر دیا ہے، قتل، تھپڑ شپڑ بھی نہیں، قتل کر دیا۔ حضور کی خدمت میں صحابی کو لایا گیا، حضور نے فرمایا کہ بتلاؤ کیا بات ہے، تم نے اپنی بیوی کو قتل کیا؟ اس نے کہا جی بالکل کیا۔ حضور نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ بدصورت تھی تمہاری بیوی، بدصورت تھی، غصے میں آ گئے؟ انہوں نے کہا نہیں حضور میری بیوی تو بہت خوبصورت تھی۔
حضور نے فرمایا تمہاری اولاد بھی ہے؟ اس نے کہا حضور اللہ نے مجھے اس کے بطن سے 2 لڑکے دیے، ایسے خوبصورت ہیں جیسے سورج چاند ستارے ہوں۔ فرمایا پھر اللہ کے بندے تمہاری اولاد بھی ہے، تمہاری بیوی بھی خوبصورت ہے، بچے بھی خوبصورت ہیں، پھر تم نے اپنی بیوی کو کیوں مار ڈالا؟ اس نے کہا حضور وہ بدبخت گستاخ ہے، آپ کی شان میں بکواس کرتی تھی۔ میں نے بڑا سمجھایا، بڑی ہدایت کی، بڑی کوشش کی، لیکن وہ آپ کی شان میں گستاخی سے باز نہیں آئی۔ تو پھر میں نے ایسا کیا کہ ایک رات بڑے پیار سے اپنے ساتھ لٹایا اور خنجر اپنے جیب میں رکھا ہوا تھا، آرام سے اس کے سینے پہ چڑھ بیٹھا اور ٹکڑے ٹکڑے کر، اب مجھے جو سزا دیں دے دے۔ حضور نے فرمایا دمہا حدرن، ایسی بدبخت کا خون جو ہے بیکار ہے، کوئی بدلہ نہیں، جاؤ۔ اللہ کے نبی کے گستاخ کا کوئی بدلہ نہیں ہوتا، یاد رکھیں وہ زندیق ہوتا ہے۔ اسی لیے علماء اس پہ اتفاق ہے کہ جو سرکار 2 جہاں کی توہین کرے اس کی سزا موت۔ اور اس پہ سب سے اعلیٰ کتاب جو لکھی ہے نا وہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی نے الصارم المسلول فی شاتم الرسول، وہ سب سے اعلیٰ کتاب ہے جس کو تم وہاں بھی کہتے ہو نا، حضور کی شان میں سب سے اعلیٰ کتاب اسی نے لکھی ہے اور کسی نے نہیں، کہ جو حضور کی شان میں گستاخی کرے اس کی سزا موت۔ اس لیے حضور نے یہاں بدلہ لینا ضروری نہیں سمجھا کہ بھئی بات تو حضور کی ہو رہی تھی، اس کو اپنے مسلمان کو بھی تنبیہ کر دی کہ پیغمبروں کے بارے میں کبھی ایسی بات نہ کرنا کہ کسی کو بڑھاؤ کسی کو گھٹاؤ، ایسا نہ ہو کہ کوئی بے ادبی ہو جائے۔ تو اس کے بارے میں بھی اس مسئلے پہ غور بھی کیا، اس لیے کہ اس نے بھی تو حضور کی شان میں کوتاہی کی، جب حضور کی شان میں کوتاہی کی تو صحابی نے مار دیا تو مار دیا، ٹھیک ہوا۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ حضور کے گستاخ، میرے سرکار مدنی باغ کا جو گستاخ ہے وہ کسی طرح بھی قابل معافی نہیں ہوتا، کسی حال میں بھی اور کسی کے نزدیک بھی۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے والکلام فی قولی علیہ السلام لا تخیرونی علی موسیٰ کالکلام علی قولی لا تفضلونی علی الانبیاء ولا علی یونس ابن متی قیل من باب التواضع وقیل قبل ان یعلم بذالک۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ مجھے موسیٰ علیہ السلام پہ نہ بڑھاؤ، مجھے کسی نبی پہ نہ بڑھاؤ، مجھے یونس ابن متی پہ نہ بڑھاؤ۔ اس کا کیا معنی؟ کہتا ہے کہ بعض علماء نے فرمایا کہ یہ بھی حضور کی تواضع ہے، آپ کی شان تواضع ہے کہ آپ نے اپنے بھائیوں کی شان کو زیادہ بلند فرمایا۔ اور بعض فرماتے ہیں قبل ان یعلم بذالک، کہ حضور کو ابھی خبر نہیں دی گئی تھی، بعد میں اللہ نے خبر دی کہ آپ تو سارے نبیوں سے افضل ہیں، سارے پیغمبروں سے افضل ہیں، سارے رسولوں سے افضل ہیں۔ وقیل لا یفضل بینہم علی وجہ الغضب والتعصب۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے فرمایا کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حضور سب سے افضل ہیں، لیکن غصے کے وقت، لڑائی کے وقت میں ایک دوسرے کو نہ بڑھائے تاکہ دوسرے سے کوئی بدبختی، کوئی کلمہ غلط نہ نکل جائے۔ وقیل علی وجہ القول بمجرد الرأی والتشہی، اور بعد نے کہا کہ صرف اپنی خواہش کے مطابق، کہ آدمی ایک ہے کہ مسئلہ بیان کرے کہ حضور ساری کائنات میں افضل ہیں، اور ایک اس لیے کہ بھی چونکہ میرے نبی ہیں اس لیے افضل ہیں، دوسرا کیا ہے چونکہ موسیٰ میرے نبی ہیں وہ افضل ہیں، عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی ہیں وہ، تو پھر یہ تو خواہش کی بات ہو گئی نا، یہ تو کوئی مسئلے کا بیان نہ ہوا۔ اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ بیان فرما دی۔ اب جناب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وقولوا ان الناس يسقون يوم القيامه اذن هذا الساقون في الصادر القيامه يسلم يسقون من الله عالم به۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ يسقون يوم القيامه کا بارہ یہ ہے کہ یا تو اس سے مراد یہ ہے کہ قیامت والے دن پھر کوئی کیفیت ہوگی
جس میں بے ہوشی طاری ہوگی، اور اس کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام نے عرش کو پکڑا ہے۔ وقد یکون ذلک اذا جاء رب تبارک وتعالی فضل قضا وتجلى للخلائق الملك الديان كما سائق موسیٰ رب تبارک وتعالی هذا قال سمع الهادي فاقب يمجد بساقط الطور۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالی قیامت والے دن آپ تشریف لائیں گے، جیسے اللہ کی شان کو زیبا ہے کہ مخلوق کے فیصلے کریں، تو اس وقت جب اللہ تبارک و تعالی تشریف لائیں گے اور جن لوگوں کی نظر پڑے گی وہ بے ہوش ہو جائیں گے، تو حضور فرماتی ہیں کہ میں ہوش میں آؤں گا، میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام عرش کا پایا پکڑ کے کھڑے ہیں، یا تو وہ بے ہوش ہی نہیں ہوئے یا مجھ سے پہلے اللہ پاک نے ان کو ہوش عطا فرما دیا ہے۔ اب جناب مسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں وقد روى القاضي عياض في اوائل كتابه الشفاء بسنده عن محمد بن محمد مرزوق قال حدثنا قتادة قال حدثنا قتادة يا ابن صاحب هريرة رضي الله تعالى عن النبي قال لما تجلى الله لموسى عليه السلام كان يبصر النملة على الصفا في الليلة الظلماء مسيرة 10 فراسخ ثم قال ولا يبعد ولا هذا أن يختص نبينا وذكر من هذا ببعد الإسراء والختم على من آيات ربه الكبرى انتهى ما قاله وكانه صحيح صحاد الحديث وفي سيئة نزل لا تخلو رجال الشاد من مجاهد لا يعرفون بسادنا ما يقول رواية العدل الضابط من سيئة انتهى منتهى والله أعلم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قاضی عیاض نے اس سند کے ساتھ حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے تجلی فرمائی موسیٰ علیہ السلام کے لیے کان یبصر النملۃ علی الصفا، اس کے بعد اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کی بشارت اتنی تیز کر دی تھی کہ رات اندھیری ہو کسی پہاڑی پہ 10 میل دور سے بھی حضرت موسیٰ ایک چیونٹی کو بھی چلتا ہوا دیکھ لیتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس تجلی کا اثر تھا، اس لیے مفسر کہتا ہے کہ یہ بعید نہیں ہو سکتا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے اس تجلی کے بارے میں اتنی رویت عطا فرما دی، تو ہمارے پیغمبر سیدنا محمد الرسول اللہ آپ کو اسراء میں معراج میں اللہ نے جو آیات کبریٰ دکھلائیں تو پھر آپ کی کتنی بڑی شان ہوگی۔ لیکن مفسر کہتا ہے اس کی سند میں مجاہیل ہیں، اس کی سند جو ہے وہ قوی نہیں ہے، اور ایسے معاملات میں جب تک کبھی سند نہ ہو آدمی کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا۔ بھائی ایک ہے نماز اشراق، وہ تو یہ ہے حدیث مبارک میں آتا ہے کہ آدمی جب صبح کی نماز پڑھے پھر وہیں بیٹھ جائے اور دنیا کا کلام نہ کرے، خاموش رہے، اللہ کا ذکر کرے، قرآن پڑھے، کچھ کرے۔ جب سورج نکلنے کے بعد تھوڑا چڑھ جائے قاعدہ رمحن تو اٹھ کے 2 رکعت کر کے 4 رکعتیں پڑھ لے تو اس کو ایک کامل مکمل عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ تو ہے اشراق۔ اور ایک ہے صلاۃ الضحیٰ، وہ یہ ہے کہ جب دھوپ تیز ہو جائے اور اونٹ کے چھوٹے بچے کے پاؤں بھی جلنا محسوس کریں، علماء کہتے ہیں ایسے 9 بجے کا وقت ہوتا ہے، 10 بجے یعنی عین سورج کی تیزی آ جاتی ہے، تو اس وقت جو نماز پڑھی ہے اس کو کہتے ہیں ضحیٰ، چاہے تم اس کو پتہ نہیں چاشت کہتے ہو یا کیا کہتے ہو۔ ایک آدمی نے عمرہ کر لیا، عمرہ کرنے کے بعد سر بھی منڈوا لیا، پھر گھر چلا گیا، جا کے سو گیا، غسل بعد میں کیا غسل کرنا کوئی ضروری تو نہیں، غسل وہ ہر عمرہ کرنے کے بعد غسل کرنا ضروری نہیں ہوتا، احرام باندھنے سے پہلے تو غسل سنت ہے، لیکن عمرہ ختم کر لینے کے بعد وہ تو مرضی ہے کہ تمہیں بال شال تکلیف نہ پہنچائے، ورنہ غسل کرو کرو نہ کرو نہ کرو۔ ایک عورت پاکستان سے عمرہ کرنے کے لیے آئی اور یہاں آگے نکاح کر لیا، خاوند پیچھے موجود تھا، ماشاءاللہ۔ یہ تو معمولی مسئلے ہیں نا ہمارے لوگوں کے لیے۔
اللہ تبارک و تعالی معاف کرے، اللہ معاف کرے۔ اسی لیے یقین فرمائیں کہ ہم لوگوں کی عزت کسی دنیا کے ملک میں نہیں رہی۔ جب وہ ہمارا پاسپورٹ دیکھتے ہیں تو 4 آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ اس میں ضرور کوئی گڑبڑ ہو۔ بہرحال پھر اس کے خاوند کو پتہ لگا کہ اس کا عمرہ قبول ہو گیا ہے، ادھر نکاح کر لیا ہے اس نے طلاق دے دی۔ اب وہ کیا کرے؟ بدبخت پہلا نکاح تو ہوا ہی نہیں، وہ تو زنا ہے۔ اب اگر اس نے طلاق دے دی، اس نے اچھا کیا، کوئی غیرت مند شریف آدمی ہے کہ ایسی گندی عورت کو رکھنے کی پھر کیا ضرورت ہے؟ تو بہرحال طلاق کے بعد عدت گزرنے کے بعد دوبارہ نکاح کر سکتی ہے۔ پہلے نکاح کا کیا ہوتا؟ نکاح ہوا ہی نہیں۔ آنکھیں بند کر کے بھی نماز ہو جاتی ہے، اندھے کی ہو جاتی ہے، اندھا آدمی نماز پڑھے ہو جاتی ہے۔ تو جب اندھے کی ہو جاتی ہے تمہاری بھی ہو جائے گی، لیکن بلا وجہ اندھے کیوں بنو؟ آخر وجہ خشوع خضوع آنکھیں بند کرنے سے نہیں ہوتا، خشوع دل میں ہوتا ہے۔ جب دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہوتا ہے تو آنکھیں خود بخود کھلی رہیں یا نہ کھلی رہیں۔ اسی لیے آتا ہے نا کہ قیامت والے دن بی بی عائشہ نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب قبروں سے اٹھیں گے، ادھر مرد ہوگا ادھر عورت ہوگی، ادھر مرد ہوگا، قبرستان میں تو سب دفن ہے، تو اور کپڑے بھی نہیں ہوں گے، کفن بھی نہیں ہوگا۔ حضور نے فرمایا عائشہ کیا بات کر رہی ہے، کیا کر رہی ہو؟ اس دن کسی کو ہوش ہوگا کہ دوسرے کو دیکھ لے؟ وہ تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ شاخصۃ ابصارہم۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ خشوع دل میں پیدا کریں، بلا وجہ آنکھیں بند کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، بلکہ فقہا کہتے ہیں نماز میں کراہت ہو جاتی ہے۔ اگر ہم طواف الوداع عصر کے بعد کریں، حنفی مسلک پہ ہیں تو 2 رکعت مغرب کے بعد پڑھیں، جہاں مرضی ہے جا کے پڑھ لینا، چلے جاؤ، کوئی بات نہیں۔ اور باقی ائمہ کے نزدیک ہر وقت نماز جائز ہے۔ اگر نفلی طواف کے نفل نہ پڑھے، ضرور پڑھنے ہیں، جب یاد آ جائے تو پڑھے۔ میرا وضو جو ہے وہ زیادہ دیر نہیں رہتا، ہوا خارج ہونے کی بیماری ہے۔ آپ ہر نماز کا جب وقت داخل ہو جائے وضو کریں، مثلا مغرب کا وقت آئے وضو کر کے نماز پڑھیں۔ اب جب تک عشاء کا وقت نہ آئے وہی وضو کافی ہے، پڑھتے رہیں۔ پھر جب عشاء کا وقت آئے تو وضو جدید کریں، نیا وضو کریں۔ جی کہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ طواف کے دوران جو ہے سینہ کر کے کعبے کی طرف نہ چلے، لیکن جب نماز کھڑی ہو جاتی ہے تو ہم سینہ جو ہے وہ تو نماز پڑھے ہو، طواف کر رہے ہو، پھر طواف کرتے ہوئے نہ کرے نا، طواف چھوڑ دیا، اب تو ہم نماز پڑھیں۔ طواف کے دوران میں مجھے حجر اسود کا استلام کرنا بھول جائے، رہ جائے، کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، رہ گیا تو رہ گیا، کوئی مسئلہ نہیں۔ محرم جو ہے وہ بیمار ہے تو عورت اکیلے طواف کر سکتی ہے، گھر سے آگے کر سکتی ہے۔ اگر مغرب کی اذان ہو جائے تو 2 رکعت پڑھے جا سکتے ہیں، لیکن حنفی مسلک میں افضل یہ ہے کہ مغرب کی نماز کے بعد پڑھے۔ میں احرام میں تھا، جب میں نے سر مڈوایا تو خوشبو والا صابن سر کو لگایا گیا، صدقہ کر دیں، کیونکہ فوراً تو اتر گیا نا، لگا کے آپ پھرتے تو نہیں رہے نا، اسی وقت دھو دیا، تو اس لیے لیکن ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ جب آدمی احرام میں ہو تو حجام کو بتائے کہ میں نے عمرہ کیا ہوا ہے، خوشبو والا صابن نہ لگاؤ۔ تو عمرے کے لیے آئے ہوئے ہیں، مدینہ منورہ میں 40 نمازیں پڑھنا کوئی ضروری نہیں، اللہ موقع دے تو 40,000 نماز پڑھو، ورنہ اگر کوئی ایک دن بھی جا کے زیارت کر کے آ جائے تو گناہگار نہیں۔ کوئی آدمی اپنی بیوی کو 2 دفعہ تو طلاق دیتا ہے، لیکن تیسری دفعہ نہیں دیتا تو طلاق ہو گئی، وہ تو پہلی دفعہ پر ہو گئی۔
دوسری تو دوسری وہی نا جب پہلے دفعہ طلاق دی تھی، طلاق تو ہو گئی۔ اگر ہم چاروں ائمہ کو حق سمجھتے ہیں لیکن کوئی فتویٰ کسی امام کے قول پہ لے لیں، تو جب تم اتنے بڑے عالم بن گئے ہو کہ چاروں اماموں کی فقہ کا تجزیہ کر کے اپنی مرضی کر رہے ہو، تو تمہیں تو ضرورت ہی نہیں کسی امام کے پیچھے چلنے کی۔ ماشاء اللہ تم اتنے بڑے آدمی ہو گئے ہو کہ چاروں ائمہ کی فقہ تمہیں موجود آتی ہے، پھر چاروں کے دلائل کا موازنہ بھی کر سکتے ہو، ان میں راجع اور مرجوع بھی سمجھ سکتے ہو، تو تمہیں تو کسی امام کے پیچھے چلنے کی ضرورت ہی نہیں۔ ورنہ دو کشتیوں پہ جب بھی پاؤں رکھو گے نا انشاءاللہ تو نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا۔ اس نے منت مانی کہ میں 1 سال روزے رکھوں گا، اب وہ تھک گیا ہے، کیا کرے؟ تو میں نے کہا تھا منت مانے، اب تو جناب پوری کریں، اب آپ کے گلے میں ہے، اب 1 سال کے روزے پورے کرو، لیکن تھوڑے تھوڑے کر کے چھوڑ دیے، پھر رکھ دیے، پھر چھوڑ دیے، اب تم نے اپنے گلے میں خود ڈالا ہے۔ اگر ایک عورت نے جانا ہے 2 دن بعد، لیکن اسے خوف ہے کہ حیض آ جائے گا، تو طواف الوداع وہ پہلے کر لے، اس کو طواف الوداع معاف ہے، کرنے کی ضرورت ہی نہیں، بس اللہ نے جب معاف کیا ہے تو فکر کی کیا ضرورت ہے۔ آپ کی کتاب دروس حرم کی مجھے بہت ضرورت ہے، میرے پاس تو بھائی 1 جلد بھی نہیں ہے، سنا ہے پاکستان میں مل جاتی ہے دارالشاہ سے، اللہ کو پتا ہے، نہ ہم نے کبھی چھاپی، نہ بیچی، نہ رکھی۔ ہوائی جہاز میں اگر ہم نماز پڑھیں تو قبلے کا تعین کرنا ضروری ہے، بالکل ضروری ہے، اور بڑا آسان ہے، آپ پائلٹ سے پوچھ رہے فوراً بتا دیتے ہیں کہ آپ قبلہ ادھر ہے، ان کے پاس تو کمپس لگے ہوتے ہیں۔ ارے ملک میں جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس پہ قرآن خوانی ہوتی ہے، جو کہ زندگی میں جو نہیں پڑھی نا، اب ساری بعد میں اندر ڈال رہے ہیں کیا، کوئی فائدہ نہیں، بدعت ہے۔ اگر طواف کے چکر بھول جائیں تو کیا کریں؟ اندازہ کریں، جو دل میں زیادہ یقین اسی پہ عمل کریں۔ 4 مہینے سے پہلے حمل گرایا جا سکتا ہے؟ نہیں گرایا جا سکتا، وہ تو 1 مہینے کا بھی نہیں گرایا جا سکتا، لیکن 4 مہینے کے بعد اگر گرایا گیا تو قتل کا گناہ ہوتا ہے، جو روح پھونکی جاتی ہے۔ حمل تو مطلقاً گرانا حرام ہے۔ ہوائی سفر میں، جہاز میں اتنی جگہ نہیں ہوتی کہ آدمی کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکے، یہ غلط بات ہے۔ سعودی جہازوں میں تو الحمدللہ باقاعدہ مسجد ہے، جہاز ہوائی جہاز میں مسجد بنائی ہے انہوں نے، اور اس میں کھڑے ہو کے باقاعدہ 4 آدمی جماعت کر سکتے ہیں امام بن کے۔ اچھا، باقی جتنے جہاز ہیں وہ بھی ایسے لوگ بے وقوف نہیں ہوتے، اگر آپ ان سے ریکویسٹ کریں تو وہ آپ کو جگہ دے دیتی ہے کہ ہمارے کچن میں کھڑے ہو کے پڑھ لیں، یا بزنس کلاس میں آ کے پڑھ لیں، یا فرسٹ کلاس میں آ کے پڑھ لیں۔ پڑھنے کی نیت ہو تو اللہ جگہ دے دیتے ہیں، نیت ہی بگڑ جائے تو پھر تو جگہ نہیں ہوتی، پھر اس کا حل یہ ہے کہ اتر کے نمازیں پوری کریں۔ شام کے بعد ہاتھ اٹھا کے دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، دعا کرنا سنت ہے۔ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلۃ وابعثہ مقاما محمودا، یہ دعا کرنا سنت ہے۔ حجر اسود جو ہے وہ تو جنت سے آیا ہے، رکن یمانی اس کے بارے میں بھی یہی روایات ہیں، لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ جب حضور پاک نے ہاتھ لگایا تو ہاتھ لگانا سنت ہے۔ جو عمرے والی کوئی کتاب ہے، بہرحال میں نے نہیں پڑھی، اقبال گیلانی کی کتاب، اللہ عالم کون صاحب ہے، میں جانتا بھی نہیں۔ ساتھ ایک بزرگ آئے ہوئے ہیں عمرہ کرنے، اور پہلے 7 عمرے کر چکے ہیں ماشاءاللہ،
اب جناب ہم جب عمرہ کر کے آئے بیوی عائشہ کی مسجد سے تو ان بزرگوں نے مجھے فرمایا کہ احرام اتار دو اور صبح جو ہے نا سر منڈوا لینا. ماشاءاللہ پہلے 7 عمرے بھی ایسے کیے ہوں گے انشاءاللہ. تو بہرحال کپڑے پہن کے سو گیا اور صبح اٹھ کے ظہر کو میں نے سر منڈوایا. ماشاءاللہ. تو آپ نے ساری رات کپڑے پہنے رکھے احرام کی حالت میں, ایک بکری دم ادا فرمائے. چیز بڑی تھی کہ نہ دانستہ فیل پہ کوئی یہ نہ دنستہ ہے. تم کو تو باقاعدہ کہا گیا کہ بھائی کپڑے اتارو دوسرے پہنو, پہن کے سر رات سوتے رہے, یہ بھی گناہ دنستہ ہے. یہ کیسے نہ, یہ تو دانستہ ہے, تم نے جان بوجھ کے کیا ہے. اور پھر بزرگ بھی ساتھ ہے تمہاری, اسی جگہ کے بزرگ ہلاک برباد کرتے ہیں نا. یہی بزرگوں کے جھگڑے ہیں, کبھی قبروں پہ سجدے کراتے ہیں, کبھی عمرے میں کپڑے پہنوا دیتے ہیں. ایک عالم سے سنا تھا کہ سجدے کی حالت میں جو لوگ سجدہ کرتے ہیں اور پیچھے پاؤں اٹھا لیتے ہیں, ہاں بالکل احناف کے نزدیک تو نماز نہیں ہوتی, کیونکہ حضور کا حکم ہے کہ سجدہ 7 اعضاء پہ کیا جاتا ہے. یعنی جب تک 7 اعضاء پورے زمین پہ نہ ہو تو سجدہ ہی نہ ہوا, سجدہ نہ ہوا تو نماز نہ ہوئی. باقی ائمہ کے نزدیک جو ہے نماز باز فاسد نہیں ہوتی. جی کہ قرآن میں ہے کہ ہاتھوں اور چہرے کو دھو لیں اور سر و پاؤں پہ مسح کریں, اس کی تفسیر حضور پاک سے ہم پوچھیں گے, ہم نہیں کریں گے. اللہ کے نبی نے کیسے وضو کیا جس پہ قرآن اترا ہے؟ اگر حضور نے پاؤں دھوئے ہیں تو دھونا سنت ہے, اور حضور نے مسح کیا ہے تو پھر مسح کرنا سنت ہے. سبت اور ملتزم کے علاوہ کسی دیوار کعبہ کو چومنا جو ہے جائز نہیں. حجر اسود کا بوسہ شروع میں دیں, ہر چکر میں دیں, جب اللہ موقع دے تو دیتے رہیں. اگر ہم دوسرا عمرہ کر رہے, پہلے عمرے کی غلطی تو موجود ہے نا, دوسرا لاکھ دفعہ کرتے رہو.